ایک طرف بی بی سی ہے، CNN ہے، اسکائی نیوز ہے، الجزیرہ ہے، نیریٹو بلڈنگ میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ دوسری طرف عالم اسلام کو اس وقت اشد ضرورت ہے کہ اپنا نیریٹو قرآن و سنت کی روشنی میں بنائیں۔ کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیوں کہہ رہا ہے، اس پہ مت دھیان دیں، چونکہ ہمارا نیریٹو جو ہے وہ اسٹریٹجی ہو، پالیٹکس ہو، اکانومی ہو، ملٹی سائیڈڈ، وہ ڈیوائن ریولیوشن ہے، اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ قرآن مجید کی 20 آیات اس بات پہ شاہد و عادل ہیں کہ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کہ انبیاء کی کس کلنگ جو ہے میسو، ٹھیک ہے، بغیر حق کے، وہ یہ ایسا جرم ہے جس میں یہود ملوث تھے اور یہ بد عہد تھے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ ڈیسیور ہیں، قرآن کے اندر موجود ہے، اور ان سے لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ان سے فرینڈشپ، ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھانا، یہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح قرآن مقدس میں بہت ساری آیات ایسی ہیں جس میں جہاد فی سبیل اللہ کے بارے میں ہے، کہ سورہ حج کی، سورہ نساء کی، کہ ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والولدان والنساء یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، کہ تمہیں کیا ہو گیا اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے؟ ان لوگوں کے لیے جو کمزور ہیں، مستضعفین ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے ڈیوائن FIR درج کروا رہے ہیں، جیسے غزہ والوں نے کروائی، کہ مولا ہمیں اس بستی کے ظلم سے نجات دے، ہمارے لیے کوئی حامی، مددگار اور ناصر بھیج۔ آج ایران صرف ایران نہیں ہے، وہ اپیل کر رہا ہے، پورے عالم اسلام کی جنگ لڑ رہا ہے، جیسے غزہ والے عالم اسلام کی جنگ لڑ رہے تھے۔ میرے پاس اس وقت کتاب الفتن نعیم بن حماد کی، بخاری مسلم احادیث کی مستند روایات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یمن میں ہے، یمن ایمانی ہے اور میں یمنی ہوں۔ اہل شام کو برا مت کہو، شام جو ہے وہ طوبیٰ للشام، اس کے لیے خوشخبریاں ہیں، اور جب یہاں فساد ہو جائے امت کی خیر نہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدس کے بارے میں فرمایا کہ ایک لشکر وہاں پہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑتا رہے گا، اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں؟ جو ایران پہ اٹیک ہوا، اس سے پہلے غزہ، لبنان، شام، کھنڈرات کے ڈیر، اب تو پالیسی میکنگ جو ادارے ہیں US کے، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ آرمگڈون ہے، اور راہبین کے ساتھ نیتنیاہو کا بار بار ملنا، یہ دجال کی آمد کے کس طرف ہم کھڑے ہیں۔ آبنائے ہرمز کے بارے میں پریڈکشن ہے کہ مشرق میں سمندر کا راستہ جب بند ہوگا تو اینڈ آف ٹائمز کی سائنس میں سے ہے دریائے تبریہ کا خشک ہونا، اور فارس کے اوپر آگ کے شعلوں کا بلند ہونا، اور وہ بھی رمضان المبارک میں۔ یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کے اہل بیت کی روایات میرے سامنے موجود ہیں۔ تو محدثین، مفکرین لکھتے ہیں آج کل کے ڈرونز اور یہ ساری جو چیزیں فارس یا ایران کے اوپر آپ کو نظر آتی ہیں، یہ اسی طرف پریڈکشن ہے۔ تو آبنائے ہرمز کا بلاکیج، ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ اس کا امپیکٹ، اسی طرح شام میں فساد کا بپا ہونا، اور یہ سارے ملاحم پہ پورے احادیث کے چیپٹر ہیں۔ یہ ملحمہ کی جمع ہے جس کا مطلب ہے وار، جنگیں، جن پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریڈکٹ کیا۔ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ مغرب تو اس کو ایک ہولی وار سمجھ رہا ہے، مسلمانوں کے نزدیک تو ظاہر ہے ایک آرمگڈون ہونی ہے، ایک ملحمہ صغرا ہے، ایک ملحمہ کبرا ہے جس کی پریڈکشن ہے۔ کیوں نہیں ہم اس کو، اپنی اسٹریٹجی کو قرآن و سنت سے الائن کر کے آگے بڑھتے، یونائٹڈ ہوتے، ٹیریٹوریل باؤنڈریز میں بٹے ہوئے اپنی رہیں، لیکن ڈیفنس اور فارن پالیسی پہ تو اکٹھے ہو جائیں، اور نیٹو کا جو دجال کا لشکر جسے میں کہتا ہوں، اس کے مقابلے میں لشکر امام مہدی امت مسلمہ کا بننا چاہیے۔